السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے خاتون نے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ شیخ محترم، شادی سے قبل میں نماز اور روزے کی بہت پابند تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں لذت محسوس کرتی تھی، لیکن اب مجھے ان چیزوں میں ایمان کی وہ حلاوت نہیں مل پاتی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا، میری مسلمان بہن، مجھے یہ بتاؤ، اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے اور اس کی بات ماننے کا آپ کس قدر اہتمام کرتی ہیں، یہ بتاؤ مجھے۔ وہ سائلہ حیرت سے کہنے لگی، شیخ محترم، میں آپ سے قرآن کی تلاوت، نماز اور روزے کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حلاوت کے متعلق پوچھ رہی ہوں، اور آپ مجھ سے میرے خاوند کے متعلق استفسار کر رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے، میری بہن، بعض خواتین اس لیے ایمان کی حلاوت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی لذت اور عبادت کا پر لطف اثر محسوس نہیں کر پاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا۔ کوئی بھی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے حقوق کما حقہ ادا نہ کر دے۔ اس لیے اگر ایمان کی حلاوت اور عبادت کی لذت چاہتے ہو تو پہلے اپنے خاوند کے حقوق ادا کرو۔ دوسری اسی طرح ظالم ساس اور رحم دل دکان کی داستان بھی سنتے جائیں۔ بدبخت اور کتنا مجھے پھرائے گی، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ مومنہ کی ساس نے رک کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، کہاں گئی ہو تیری دکان؟ جی بس ذرا آگے ہے، سہمی ہوئی مومنہ نے جواب دیا۔ ذرا آگے کہتے کہتے تم مجھے میلوں چلا چکی ہے۔ مومنہ نے ہاتھ میں وزنی کارٹن پکڑا ہوا تھا، اسے زمین پر رکھ دیا، دم لیا، پھر آپ نے برقعے کا نقاب درست کیا، دوپٹے سے منہ کا پسینہ پونجا اور ادھر ادھر گھوم کر ساری دکانوں کو دیکھا، جیسے اپنی مطلوبہ دکان ڈھونڈ رہی ہو۔ اگرچہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس دکان سے اس کی امی نے یہ ڈنر سیٹ خریدا تھا وہ اس نکڑ سے اندر جا کر گلی میں ہے۔ بہت بڑی دکان تھی، مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں دانستہ تاخیر یعنی جان بوجھ کر تاخیر کر رہی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ جانے اس دکان کے اندر جانے کے بعد اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ 2 مہینے پہلے مومنہ کی شادی ہوئی تھی، اس کا باپ ایک کالج میں پروفیسر تھا، 6 بہن بھائی تھے، مومنہ سب سے بڑی تھی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز میں ضرورت کی ہر چیز دی تھی۔ جب شادی طے ہو چکی تو مومنہ کی ساس نے مختلف طریقے سے پیغام بھیجنے شروع کیے اور اپنے مطالبات کو زبان دینا شروع کر دی۔ بیٹے کے لیے امپورٹ گرم سوٹ اور رولیکس گھڑی، پھر امپورٹڈ ٹی وی، امپورٹڈ ریفریجریٹر مانگا۔ یہ تو اس نے خود سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کراکری اور ڈنر سیٹ بھی امپورٹڈ ہونا چاہیے۔ مومنہ کی ساس نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اس کا بیٹا CSS کر کے اچھی ملازمت میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ اپنا معیار زندگی اونچا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ مومنہ کے والد اب ریٹائر ہونے والے تھے، پھر بھی اس کی سلیقہ شعار ماں نے کوشش کی کہ بیٹی کی ساس کی ہر فرمائش پوری کرتی چلی جائے۔ اتفاق سے جب وہ ڈنر سیٹ خریدنے آئی تو اس کے پاس امپورٹنٹ ڈنر سیٹ خریدنے کو پیسے نہیں بچے۔ امپورٹنٹ ڈنر سیٹ 1 لاکھ سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک جاتے تھے۔ دکان پوچھتی ہوئی وہ اس گلی والی دکان پر پہنچ گئی، باہر لکھا تھا جاپانی کراکر اسٹور۔ اندر گئی تو امپورٹنٹ جاپانی اور چینی برتنوں کے علاوہ پاکستانی ڈنر سیٹ بھی پڑے ہوئے تھے جن کی قیمتیں مناسب تھی۔ برتن دکھانے کے بعد اس کو سوچ میں مگن دیکھ کر دکاندار نے پوچھا، آپ کا مسئلہ کیا ہے بی بی؟ حیران ہو کر اس نے دکاندار کی طرف دیکھا۔ 50 اور 60 کے درمیان اس کی عمر تھی اور کاروباری انداز سے وہ ایک ایک چیز دکھا رہا تھا۔ مومنہ بھی ماں کے ساتھ تھی۔ ماں کو خاموش دیکھ کر وہ بولی، امپورٹڈ ڈنر سیٹ تو بہت مہنگے ہیں، ہم نہیں خرید سکتے۔ کیا آپ ہمیں کوئی ایسا پاکستانی ڈنر سیٹ دکھا سکتے ہیں
جو دیکھنے میں بالکل امپورٹنٹ لگتا ہو۔ دکاندار مسکرایا، بی بی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو روزانہ یہی کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا۔ اس نے ایک بند الماری کھول دی اور بولا، آئیے بہن جی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس الماری میں 3-4 پاکستانی ڈنر سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان جاپانی سیٹوں کی ہو بہو نقل تھے جو 2 لاکھ روپے مالیت کے تھے اور انہوں نے بہر شوکیس میں دیکھے تھے، یعنی جو سیٹ انہوں نے بہر شوکیس میں دیکھے تھے اسی طرح کی کاپی الماری میں تھی۔ مومنہ نے جلدی سے پلیٹ ہاتھ میں لے کر اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ دکاندار تحمل سے بولا، لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ پاکستانی ڈنر سیٹ کے پیچھے میڈ ان پاکستان نہ لکھوایا جائے، لیکن معیار میں یہ بالکل جاپانی سیٹ کے برابر ہیں۔ بے شک ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ وہ بہر سے جاپانی ڈنر سیٹ کی ایک ایک پلیٹ اٹھا لایا اور دونوں برابر برابر رکھ دی۔ واقعی بالکل ایک سا ڈیزائن تھا، ذرا بھی اصلی اور نقلی میں فرق نہیں لگ رہا تھا۔ مومنہ نے ایم اے کیا ہوا تھا، سمجھدار تھی، پورا سیٹ اٹھا کر ایک ایک چیز پر غور کر رہی تھی۔ پھر ماں سے بولی، امی جی یہ ٹھیک ہے؟ ہاں ہے تو ٹھیک، ماں سوچتے ہوئے بولی، مگر پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ دکاندار بولا، آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے؟ میں ویسا سیٹ آپ کو دکھا دوں گا۔ نہیں سیٹ یہی مناسب ہے، قیمت بتا دیں پلیز۔ مومنہ بولی، پورے مکمل سیٹ کی قیمت تو 50,000 روپے ہے، اگر اس میں سے کچھ پیس کم کر دیے جائیں تو قیمت اور بھی کم ہو جائے گی۔ 50,000؟ اس کی ماں حیرت سے بولی، آپ فیصلہ کریں، میں کچھ اور کم کر دوں گا۔ آپ تو دیکھ چکی ہیں جاپانی سیٹ 2 لاکھ روپے کا تھا، اگر ہم کچھ پیسز کم کروائیں بغیر لیں تو آپ کتنی رعایت دیں گے؟ مومنہ بولی، میں آپ کو 45,000 میں دے دوں گا۔ دکاندار نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم گھر جا کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ مومنہ کی امی نے کہا، نہیں بہن ابھی فیصلہ کر لیں۔ دکاندار نے کہا، چیزیں پڑی نہیں رہتی، بک جاتی ہیں، یہ تو بالکل امپورٹنٹ لگتا ہے اور اب یہ آخری سیٹ رہ گیا ہے، اس کی بہت مانگ ہے، آپ لے جائیں، پیسے کل دے جانا۔ چنانچہ تھوڑی سی بحث کے بعد انہوں نے یہ سیٹ خرید لیا اور گھر آ گئے۔ پچھلے ماہ مومنہ کی ساس نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا اور مومنہ سے کہا کہ وہ اپنی شادی کا ڈنر سیٹ نکال لائیں۔ سیٹ کے ہر برتن کو اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور گھور کر پوچھا، کیا یہ امپورٹنٹ ہے؟ مومنہ بولی، جی ہاں۔ وہ چمک کر بولی، اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں۔ مومنہ نے ہلکی آواز میں کہا، دکاندار نے تو ہم سے یہی کہا تھا کہ جاپانی سیٹ ہے اور ہم نے خرید لیا، اور تم نے الٹ کر دیکھا ہی نہیں؟ جی نہیں، اتنی بے وقوف ہے تمہاری ماں اور تم۔ مومنہ چپ ہو گئی۔ مومنہ کی ساس نے کہا، اس کو اسی طرح واپس پیک کر دو اور کل مجھے اس دکاندار کے پاس لے جانا، میں خود جا کے پوچھوں گی کہ یہ کہاں کا بنا ہوا ہے۔ مومنہ نے سیٹ پھر اسی طرح پیک کر دیا، لیکن اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتا سکی کیونکہ وہ اپنے دفتری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس نے ہفتے بعد آنا تھا۔ مومنہ کی ساس اس کے جہیز کی ہر چیز میں سے کیڑے نکال چکی تھی، حتیٰ کہ اسے سونے کے وہ کنگن بھی پسند نہیں آئے جو اس کی ماں نے اسے دیے تھے۔ وہ سنار کے پاس جا کر ان کی قیمت بھی لگوا آئی اور کئی بار مومنہ کو سنا چکی تھی۔ مومنہ کی چھوٹی 3 بہنیں گھر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ ایسی جلی کٹی سن کر ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ آج جب اس کی ساس نے رکشہ منگوا کر اسے ڈنر سیٹ لے کر بازار چلنے کو کہا تو وہ انکار یا احتجاج نہ کر سکی اور ساتھ چل پڑی۔ گو اس نے دکان ڈھونڈنے میں کافی دیر لگائی، تاہم اسے دکان ڈھونڈنا ہی پڑی۔ بامشکل اتنا بھاری ڈبہ اٹھا کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو کاؤنٹر پر ایک جوان لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئی، آگے آ کر بولی، وہ جو بزرگ یہاں بیٹھتے ہیں کہاں ہیں؟ لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا، وہ میرے والد ہیں، نماز پڑھنے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں، ہم ان کا انتظار کر لیں گے، مومنہ نے کہا۔ اس کی ساس ایک اسٹول پر بیٹھ گئی اور ہانپنے لگی۔ مومنہ ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ دکاندار آ گیا۔ مومنوں نے اپنی آنکھوں میں نصیب کا سارا دکھ بھر کے اس کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔
وہ بھی حیران ہو کر برقع پوش لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر اس اسٹول پر بیٹھی اس کی ساس کو دیکھا اور آگے آ گیا۔ جی فرمائیے، ساس کے پاس آ کر بولا۔ اب مومنہ ڈبہ آگے کر کے بولی، یہ ڈنر سیٹ ہم نے آپ کی۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ساس کھڑی ہو گئی اور کرخت لہجے میں بولی، کیا یہ ڈنر سیٹ امپورٹنٹ ہے؟ بس اتنا بتا دے۔ دکاندار نے پہلے مومنہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور نمی میں ایک التجا تیر رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ ابھی روئے کے روئے۔ دکاندار نے کہا، میں دیکھے بغیر کیسے بتا سکتا ہوں، ڈبہ آپ کے آگے پڑا ہوا ہے، کھول کر دیکھ لے۔ دکاندار نے ڈبہ کھولا، اس کا بیٹا بھی آگے آ کے اس کا ہاتھ بٹانے لگا، پھر اس نے 2-4 پلیٹیں نکال کر الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ ایک نظر اس نے مومنہ پر ڈالی، اس کے چہرے پر عجیب بے چارگی تھی۔ ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی تھی، مومنہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، بس آنکھوں ہی سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ بے بی، آپ اس کی رسید لائی ہیں؟ دکاندار نے براہ راست مومنہ سے پوچھا۔ جی نہیں، پتہ نہیں اب رسید ہوگی یا گم ہو چکی ہے، میری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ دکاندار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ رسید سے کیا مطلب؟ آپ دکاندار ہیں، آپ نے سچ بیچا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستانی ہے یا امپورٹ ہے۔ ساس تلخ لہجے میں بولی۔ جی جہی، وہ آرام سے بولا، میرا خیال تھا کہ یہ شاید واپس لوٹانے کو لائی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے بتاؤ کیا یہ جاپانی سیٹ ہے؟ دکاندار ذرا مسکرایا۔ مومنہ کی سانس حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ بولا، محترمہ، یہ امپورٹ ڈنر سیٹ ہے، ہم براہ راست جاپان سے کراکری منگواتے ہیں، چونکہ پاکستان میں آئے دن امپورٹ ایکسپورٹ کے قانون بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ کچھ برتنوں پر میڈ ان جاپان نہ لکھا جائے، اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ساس غصے سے چمک کر بولی، اچھا بتاؤ تم نے کتنے کا دیا تھا؟ 1 لاکھ کا، اس کے منہ سے اچانک نکل گیا۔ مومنہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی ساس اسی لہجے میں بولی، ہمیں یہ پسند نہیں آیا، استعمال بھی نہیں ہوا، یہ واپس لے لو اور ہمیں رقم لٹا دو۔ مومنہ جیسے پھانسی پہ لٹک گئی کہ اب بھانڈا پھوٹنے لگا، مگر دکاندار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دراز کھولی اور 5-5 ہزار کے نوٹوں والی گڈی میں سے 20 نوٹ نکال کر اس کی ساس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ مومنہ کی آنکھوں میں 1 گھنٹے سے رکے آنسو جھر بہنے لگے۔ اس نے منہ پر برقعے کا نقاب ڈال لیا۔ اس کی ساس نے نوٹ اپنے پرس میں رکھ لیے اور شرمندہ سے لہجے میں بولی، آؤ چلو، میں تمہیں کسی اور دکان سے اپنی پسند کا امپورٹ سیٹ خرید کر دیتی ہوں۔ مومنہ اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی 6 ماشے کی انگوٹھی اتار کر چپکے سے دکاندار کے آگے رکھ دی اور خود تیزی سے باہر نکل آئی۔ یہ انگوٹھی اس کی امی نے تب دی تھی جب اس نے ایم اے کا امتحان پاس کیا تھا، اسے وہ سینے سے لگا کر رکھتی، مگر آج اس عالی ظرف انسان نے جس طرح اس کا پردہ رکھا تھا اور اس کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی، یہ اس کے عوض بہت کم تھی، مگر پھر بھی کچھ پیسے تو ادا ہو سکتے تھے۔ ساس نے باہر نکل کر رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر گئی۔ جب دوسری طرف سے مومنہ بیٹھنے لگی تو دکاندار باہر آ گیا اور گلی کے نکڑ پر انہیں رکنے کا اشارہ دیا، پھر دوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ اب مومنہ کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا اور کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ دکاندار اس طرف آیا جہاں مومنہ کھڑی تھی۔ اس کی ساس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکاندار کو دیکھنے لگی۔ وہ مومنہ کے قریب آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا کر بولا، بیٹی، یہ شاید آپ کی انگوٹھی ہے، جہاں آپ کھڑی تھی مجھے وہاں سے ملی ہے، اس کو سنبھال لیجئے۔ شکر ہے اس وقت دکان میں کوئی اور نہیں تھا۔ خدا را دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی دوستو حسن سلوک اور نرمی کا معاملہ کیجیے۔ بہت دکھی کہانی تھی دوستو۔ اسی طرح پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک دوست گول بازار سرگودا شاپنگ کر رہا تھا۔ اس کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو، آپ کے داماد نے مجھے فارغ کر دیا، علیحدگی دے دی ہے، فوراً آئیے اور مجھے لے جائیے۔ بیٹی کی یہ بات سن کر وہ دوست بیگ دوڑاتا گھر کو واپس چلا۔
انہی سوچوں میں گم ہوگا۔ راستے میں چلتی بائک پر ہارٹ اٹیک ہوا، بجلی کے پول سے ٹکرایا اور وہیں سڑک پر جان دے دی۔ بظاہر یہ بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا، وقت مقرر تھا اس کا، لیکن نہیں، میں نہیں مانتا۔ کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بھلے صحت مند آدمی کی اچانک موت کا باعث بنی۔ اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا۔ علیحدگی کے کچھ دن بعد میں بچی سے ملا اور پوچھا کہ بی بی، 3 بچوں کے ساتھ خاوند نے جو تمہیں چھوڑ دیا، کیا بات ہوئی تھی؟ تمہارا فرسٹ کزن بھی تو وہ تھا۔ اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون تھا۔ مرحوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے، ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک محترم ادارے میں اسکول ٹیچر ہے۔ چند دن بعد میں بطور خاص اسے ملنے گیا، پوچھا کہ جوان، تم جو اتنی انتہا پر پہنچے، اپنے بچے تک چھوڑ دیے، کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے؟ ہوا کیا تھا؟ اس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ وہ بولا کہ سر، میری 2 سالیاں ہیں، دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیائی ہوئی ہیں، کوٹھیوں، کاروں اور نوکروں چاکروں والی ہیں۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی، میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مجھے بات بات پر غریبی کے تانے ملتے۔ میں 40,000 ماہانہ کا ملازم ہوں، جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا، لیکن اب بات برداشت سے باہر تھی۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی، میرے پاس 3,000 والا موبائل ہے، بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا، پھر کار کا مطالبہ ہوا، بینک سے لون لے کر کار لے کر دی، پرانا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لیا، پھر اے سی کا کہا گیا، اے سی لے کر دیا۔ اس سب کے باوجود تانے ہی تانے، میں اپنی نظر میں ہی حقیر بن چکا تھا۔ علیحدگی والے ماہ بجلی کا بل 30,000 آ گیا، 40,000 کل تنخواہ میں سے میں کیا کرتا؟ 10,000 تو صرف ماہانہ دودھ کا بل بنتا تھا، اوپر سے بیگم کی فضول کی باتیں۔ میں پہلے ہی بیگم کی پچھلی لامحدود خواہشات سے تنگ تھا، بالکل ناک میں دم آ چکا تھا۔ فوری جھگڑا اس بل پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی۔ یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا سکھایا ہے۔ اس وقت وہ علیحدگی یافتہ بیٹی، وہ طلاق یافتہ لڑکی، اپنے شادی شدہ بھائی کے 3 مرلہ مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے۔ جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھونتے ہیں۔ نہ اوپر واش روم ہے اور نہ کچن۔ بچے نیچے جائیں تو ان کی مامانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بھگا دیتی ہے۔ گوڑی چٹی اور سرخ و سفید 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال کی اماں نظر آتی ہے۔ سنا ہے کسی پرائیویٹ سکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے۔ دوستو، کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سی بہنیں بہک جاتی ہیں۔ کہانی تھوڑے فرق کے ساتھ سب کی ایک جیسی ہے۔ خدارا سمجھداری سے کام لیں، اپنے گھر کو خود جنت بنائیں، کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آئیں۔ دوستو، یہ بات واقعہ ہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو اپنی خواہشات کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں اور بچوں کو کم سے کم خواہشات پر رہنا سکھائیں۔ دوستو، اسی طرح ایک بار میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بیگم کے چہرے کا رنگ خوف سے اڑا ہوا ہے۔ پوچھنے پر ڈرتے ڈرتے بتایا کہ کپڑوں کے ساتھ میرا پاسپورٹ بھی واشنگ مشین میں دھل گیا ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری۔ مجھے چند روز میں ایک ضروری سفر کرنا تھا۔ میں اپنے سخت رد عمل کو ظاہر کرنے ہی والا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مجھے ایک بات یاد آ گئی اور میری زبان سے نکلا، کوئی بات نہیں۔
اور اس جملے کے ساتھ ہی گھر کی فضا نہایت خوشگوار ہو گئی۔ پاسپورٹ تو دل چکا تھا اور اب ہر حال میں اس کو دوبارہ بنوانا ہی تھا۔ خواہ میں بیگم پر غصے کی چنگاریاں برسا کر اور بچوں کے سامنے ایک بدنما تماشا پیش کر کے بنواتا یا بیگم کو دلاسا دے کر بنواتا، جو چشم بدور ہر وقت میری راحت کے لیے بے چین رہتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس جملے سے بے حد پیار ہے۔ میں نے اس کی برکتوں کو بہت قریب سے اور ہزار بار دیکھا ہے۔ جب بھی کسی دوست یا قریبی رشتہ دار کی طرف سے کوئی دل دکھانے والی بات سامنے آتی ہے، میں درد کشا اسپرے کی جگہ اس جملے کا دم کرتا ہوں اور زخم مندمل ہونے لگتا ہے۔ آپ نے اسے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو اگر غبار خاطر بنایا جائے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں کہ اس ویپر سے دل کے شیشے پر چھائی گئی گرد کو لمحہ بھر میں صاف کیا جا سکتا ہے، اور دل جتنا صاف رہے اتنا ہی توانا اور صحت مند رہتا ہے۔ بچوں کی اخلاقی غلطیوں پر تو فوری توجہ بہت ضروری ہے، لیکن ان کی چھوٹی موٹی معمولی غلطیوں پر کوئی بات نہیں کہہ دینے سے وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور باہمی اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ بچہ امتحان کے مارک شیٹ لے کر سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑا آپ کی پھٹکار سننے کا منتظر ہو اور آپ مسکراتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمائیں، بیٹا کوئی بات نہیں، اگلی بار اور محنت کرنا، چلو آج کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بچے کے سر سے کتنا بھاری بوجھ اتر جاتا ہے اور نیا حوصلہ اور کس طرح اس کے اندر جنم لیتا ہے، یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنے بچوں کو کچھ دعائیں بھی یاد کروائی ہیں، ساتھ ہی اس جملے کو بار بار سننے اور روانی کے ساتھ ادا کرنے کی مشق بھی کرائی ہے۔ میرا بار بار کا تلخ تجربہ یہ بھی ہے کہ کبھی یہ جملہ بر وقت زبان پر نہیں آتا اور اس ایک لمحے کی غفلت کا خمیازہ بہت عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے۔ طبیعت بد مزہ ہو جاتی ہے اور ایک مدت تک کڑواہٹ باقی رہتی ہے، تعلقات میں دراڑ آ جاتی ہے اور برسوں تک خرابی باقی رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جملہ یادداشت کا حصہ بننے کے بجائے شخصیت کا حصہ بن جائے۔ انشاءاللہ وقفے وقفے سے پیش آنے والے معاشی نقصانات ہوں یا ہاتھ سے نکل جانے والے ترقی اور منفعت کے مواقع ہوں، یہ جملہ ہر حال میں اکثیر سا اثر دکھاتا ہے۔ ایک دنا کا قول ہے کہ نقصان ہو جانا اور نقصان کو دل کا بوجھ بنانا، یہ مل کر دو نقصان بنتے ہیں۔ جو ایک خسارہ ہو چکا وہ تو ہو چکا، تاہم دوسرے خسارے سے آدمی خود کو بچا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک گہری سانس لے کر اتنا کہنا کافی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ یاد رہے کہ یہ دوا جس طرح کسی چھوٹے نقصان کے لیے مفید ہے، اسی طرح بڑے سے بڑے نقصان کے لیے بھی کارآمد ہے۔ ایک مومن جب کوئی بات نہیں اس کو الہی رنگ میں ادا کرتا ہے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا جاتا ہے۔ بس اوقات ایک ہی بات ایک جگہ صحیح تو دوسری جگہ غلط ہوتی ہے، کوئی بات نہیں کہنا بھی کبھی آدمی کی شخصیت کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص غلطی کا ارتکاب کرے تو چاہیے کہ اپنی غلطی کے اسباب تلاش کر کے ان سے نجات حاصل کرے، نہ کہ کوئی بات نہیں کہہ کر غلطی کی پرورش کرے۔ خود کو تکلیف پہنچے تو آدمی کوئی بات نہیں کہے تو اچھا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کو تکلیف دے اور اپنی ذاتی کو کوئی بات نہیں کہہ کر معمولی اور قابل نظر انداز ٹھہرا لے تو یہ ایک گری ہوئی حرکت شمار ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی ملک یا ادارہ مفاد پرستوں کے استحصال اور نااہلوں کی نااہلی کا شکار ہو رہا ہو اور کوئی بات نہیں کہہ کر اصلاح حال کی ذمہ داری سے چشم پوشی اختیار کر لی جائے تو یہ ایک عیب قرار پائے گا۔ معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہو اور لوگ اس جملے سے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں تو یہ انسانیت کے مقام سے گر جانا تصور ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جملہ دل کی دیوار پر آویزاں کرنے کے لائق ہوتا ہے۔
اگر یہ دل کی کشادگی برقرار رکھے، تعلقات کی حفاظت کرے اور دنیاوی نقصان ہونے پر بھی انسان کی تسلی کا سامان بنے، اور یہی جملہ مکروہ اور قابل نفرت ہو جاتا ہے اگر یہ عزم بندگی، احساس ذمہ داری، احترام انسانیت اور جذبہ خود احتسابی سے غافل ہونے کا سبب بنے۔ تو اس لیے خود ہی دوستو عقل سے کام لینا ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آج کی بہت اچھی اور سبق آموز اور بہت ہی لیسن ایبل ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔